حضرت خدیجہ الکبریٰ اہل بیت میں سے پہلے نمبر پہ ہیں، گھر والوں میں سے پہلے نمبر پہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، کیونکہ انہی کے بطن اطہر سے مخدومہ کونین دنیا میں تشریف لائیں، اور انہی کے توسل اور تصدق سے پھر قیامت تک حضور کی نسل چلے گی۔ گویا صراط الذین انعمت علیہم، اگر میں یوں کہہ لوں کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا، جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، ان میں سے پہلا گروہ صحابہ و اہل بیت کا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت دونوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں بھی یہی ارشاد فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی، فرمایا میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ اور پھر ایک جگہ پہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا صحابی النجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اقتدیتم بأی اہتدیتم، فرمایا ان کی اقتداء کرنا، جب تم صحابہ کے پیچھے چلو گے نا، ان کی اقتداء کرو گے تو جو جو ان کے پیچھے چلے گا، رسول خدا فرماتے وہ ہدایت یافتہ ہوگا، وہ ہدایت پا جائے گا۔ اہدنا، ہدایت ہم نے مانگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند، ان کے پیچھے چلو ہدایت پاؤ گے۔ اور ہم قرآن میں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت والے راستے پر چلا دے۔ تو فرمایا صحابہ کے پیچھے چلو۔ اچھا، ایک گروہ اس سے بالکل غلط مطلب لے گیا، انہوں نے کہا جی اس سے مراد اہل بیت نہیں ہے، یہ تو صحابہ ہی صحابہ ہیں، بس اس سے مراد صحابہ ہی ہیں۔ اچھا، صحابہ کی جو ڈیفینیشن تھی اس کو بھول گئے کہ صحابی کون ہے؟ جس نے ایمان کی نظروں سے رسول اکرم علیہ السلام کی ذات اطہر پر ایمان قبول کیا اور ایمان کی حالت میں زندہ رہا اور ایمان پر دنیا سے چلا گیا۔ جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی قربت میں رہا، رسول اللہ کی مجلس میں رہا، رسول اللہ کے احکامات مانتا رہا، پھر ایمان پر خاتمہ ہو گیا رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ کو دیکھا اس نے، یا اگر دیکھا نہیں، آنکھوں سے نابینا تھا، تو رسول اللہ علیہ السلام کی آواز مبارک کو سنا، رسول اکرم کی مجلس میں بیٹھا، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ تو مجھے بتائیے جو صحابی کی تعریف ہے، اس تعریف پہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ثابت نہیں ہو رہی؟ وہ بھی تو صحابیہ ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ صحابیہ، سیدہ کونین مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، وہ حضور اکرم کی لخت جگر ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ساتھ وہ صحابیہ بھی ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ صحابی بھی ہیں، لیکن ساتھ حضور سید عالم نے اپنی اہل بیت میں بھی شامل کیا ہے۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، مولا ان کو ایسے پاک کر جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ مولا کائنات کو شامل کر لیا، وہ صحابی تھے، رسول اکرم نے اہل بیت میں بھی شامل کیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا آپ لخت جگر ہیں، لیکن صحابیہ والا رتبہ بھی مل گیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ زوجہ رسول اکرم ہیں، لیکن صحابیہ والا رتبہ بھی مل گیا۔ تو گویا صراط الذین انعمت علیہم کا پہلا مصداق حضور کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت ہیں، اور اسی لیے حضور نے اپنی امت کو وصیت کی، فرمایا میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت، ایک میرے گھر والے۔ فرمایا ان کو مضبوطی سے پکڑنا۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنا، قرآن میں جو باتیں لکھی ان پہ عمل کرنا، اور میرے صحابہ و اہل بیت سے محبت رکھنا، ان کا دامن نہ چھوڑنا، ان کا بغض اپنے سینے میں کبھی نہ آنے دینا، ان کی تنقیص کبھی نہ کرنا، ان کی شان میں کمی کرنے کا کبھی نہ سوچنا۔ یہ اہل بیت سے اپنے دامن کو وابستہ رکھنے کی کسوٹی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دی۔ فرمایا صحابہ و اہل بیت کا کیسا آپس کے اندر نبی علیہ السلام نے جو ایک رشتہ حضور نے بنایا، وہ کیسا رشتہ ہے، آئیے سنیے۔ ایک تو میں نے پہلے حدیث آپ کو بتا دی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ دوسری نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو دوسری حدیث ہے یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خانہ کعبہ کا دروازے کی جو چوکھٹ ہے اس کو پکڑا، بلند آواز سے لوگوں کو بلایا،
فرمانے لگے میں تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنانے لگا ہوں۔ خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا اور میں نے سنا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے تھے کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جس طرح کشتی نوح میں سوار ہونے والے بچ گئے اسی طرح میری اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہونے والے بھی بچ جائیں گے۔ جس طرح کشتی نوح میں سوار ہونے سے انکار کرنے والے ڈوب گئے، غرق ہو گئے، برباد ہو گئے، اسی طرح جو میری اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور حضور نے صحابہ کو تشبیہ دی ستاروں سے، اپنی اہل بیت کو تشبیہ دی کشتی سے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، ستاروں سے تشبیہ کیوں؟ سوچیں ذرا آپ بھی سارے۔ نبی پاک یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے صحابہ جنت کے فرشتوں کی طرح ہیں، حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے صحابہ سورج کی طرح ہیں، حضور یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میری اہل بیت خانہ کعبہ کی طرح ہیں، یا کوئی اور مثال دے دیتے۔ اپنی اہل بیت کو کشتی کیوں کہا اور صحابہ کو ستارے کیوں کہا؟ یہ بات آپ کو کوئی ملاح بتا سکتا ہے جو دریا میں یا سمندر میں کشتی چلاتا ہے رات کو، وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ کشتی کا ستاروں سے تعلق کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کشتی کا ستاروں سے تعلق کیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو بات بتائی ہے، حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ستاروں کی مانند، تشبیہ دے دی صحابہ کو ستاروں سے، اپنی آل کو تشبیہ دے دی کشتی سے۔ فرمایا کہ کشتی کا راستہ جو ہے وہ خود بخود نہیں بنتا، کشتی کا جو ملاح ہے وہ اوپر ستارے کی طرف دیکھتا ہے اور سفر کا تعین کرتا ہے راستے کا، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ستارہ جو ہے یہ اس طرف لے کر جانے والا ہے، یہ ستارہ اس طرف لے کر جانے والا ہے۔ فرمایا لیکن میرے صحابہ ایسے چمکتے اور دمکتے ستارے ہیں کہ اہل بیت کی کشتی میں بیٹھنے والا جو ہے، اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والا جو ہے، وہ میرے صحابہ سے اتنی محبت کرے گا کہ ان کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت بھی ہوگی اور صحابہ کو وہ اپنے سر کا تاج بھی بنا کے رکھے گا۔ نہ وہ صحابہ کو چھوڑے گا نہ وہ کشتی کو چھوڑے گا، ستاروں کی طرف بھی دیکھے گا۔ وہ قطب نما ستارہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں 3-4 قطب نما ستارے کو تو آپ پہچان لیتے ہیں، او جی قطب ستارہ ہے۔ اچھا بلکہ ہمارے ہاں تو ایک یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جی ادھر پاؤں نہیں کرنے، کیوں نہیں پاؤں کرنے، وہ بھائی ادھر قطب ستارہ ہے، یہ شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس ایک ہی طرف ہے جس کا ادب کرنا واجب ہے، وہ ہے خانہ کعبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد بستی کو بتا دو، بستی والوں کو، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اس نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ سماعت فرما لیں، اس طرف پاؤں کرنے سے کوئی وبال نہیں آتا، ٹھیک ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا۔ جس کام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں وہ کام امت کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ کام نہ کریں۔ اچھا یہ ہمارے بزرگوں کا ایک ادب ہے، اس کو ہم اپنی طرف سے ایک ادب کہیں گے کہ یہ ادب ہم کرتے ہیں، اس طرف کا، اس سائیڈ کا، کہ قطب نما ستارہ ادھر ہے۔ اچھا بزرگ پہچان لیتے ہیں۔ اسی طرح کشتی کا ملاح جو ہے وہ بھی ستاروں کی چال کو پہچانتا ہے جب وہ کشتی میں سفر کرتا ہے۔ تو فرمایا تمہیں ستاروں کی چال کا پتہ تب ہی چلے گا جب تم کشتی میں بیٹھو گے، جب تم کشتی میں بیٹھو گے اور سفر کا تعین کرو گے جانا کدھر ہے۔ فرمایا اب جانا کدھر ہے یہ ستاروں کی طرف دیکھ کے پتہ چلے گا، جانا کدھر ہے یہ ستاروں کی طرف دیکھ کے پتہ چلے گا، جانا کدھر ہے۔ اب جانا کدھر ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے، جانا ہم نے ادھر ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسے کرنا، اپنے دل میں میری اہل بیت کو بسا لینا اور صحابہ کو اپنا راہبر اور رہنما بنا لینا۔ فرمایا تمہاری کشتی جو ہے وہ صحیح سمت کی طرف جائے گی، تم اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے والے بن جاؤ گے۔ تو صحابہ و اہل بیت
دونوں صراط الذین انعمت علیہم کا پہلا مصداق ہیں۔